کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام کی وہی بہن اس کے سر سے جب نیزہ اس کے سر سے جب کھینچا گیا دوپٹہ تو اس نے پھر اپنے باپ مولا کائنات مولا علی کے مزار یعنی نجف اشرف کی طرف دیکھا اور کہا اے میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی کوفے میں, جب میں چلتی تھی مکے میں, جب میں چلتی تھی مدینے میں. تو آپ ارشاد فرماتے تھے حسن حسین جاؤ اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹا کے آؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج اے علی اے میرے باپ آج آپ کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے, آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دیجئے گا. پھر اپنے نانا کے روزے کی طرف کو دیکھا, مدینے کی طرف کو پکارا اور کہا یا رسول اللہ اے میرے نانا سنیے میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی تو آپ نے گود میں مجھے لے کے آپ روئے تھے, آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے چہرے پہ گرے تھے اور آپ نے فرمایا تھا میری زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. اے میرے نانا میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نانا کی اس شریعت کی پابندی کروں گی, مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا, میرے بھائی کا سر نیزے پر چڑھا مگر میں بے پردہ نہیں ہوئی. اے میرے نانا میرے بچوں کی لاشیں گود میں میری آ گئی, ان کو کاٹ دیا گیا, ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے, میں بھوکی پیاسی رہی مگر میرے سر سے دوپٹہ نہیں گرا نانا, مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا. اب میں مجبور ہوں, میرے پاس بال ہیں, میں نے اپنے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے, مجھے معاف کر دینا. امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے, میری پھوپھی نے کربلا کے بعد مگر میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا وہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رہتی تھی, مگر کبھی تہجد کی نماز بھی اپنی پھوپھی کی قضا ہوتی نہیں دیکھی. میری پھوپھی پوری رات نماز پڑھتی تھی. میں نے ایک دن پوچھا پھوپھی جان یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ اتنے غم کہ تمہارے اپنے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے, آپ نے اپنے بھائی کے جنازے, آپ نے اپنے بھائی کے سر کو نیزے پہ چڑھ کے دیکھا, پھر بھی آپ یہ نماز پڑھتی ہیں, آپ بھوکی ہے پیاسی ہیں, پھر بھی آپ کا سجدہ قضا نہیں ہوتا. اے میری پھوپھی زینب یہ کہاں سے سیکھا؟ تو آپ سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے امام زین العابدین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ تیری دادی اور اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے سیکھا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کس سے سیکھا بولو, کس سے سیکھا؟ نبی کی نواسی نے اپنی امی سے سیکھا. کس نے سیکھا؟ اپنی امی سے سیکھا پردہ داری کو. مطلب صاف ہے, ہم جتنا بھی دین ہمارے پاس ہے, ہمیں سارا کا سارا دین جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے ہمارے گھر والوں کے ذریعے ہم تک آیا ہے. ٹھیک, حضور فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. اب ذرا غور کرو, بیٹی کے ساتھ یہ جو سب ہوا, ایک بیٹی تو پردہ ہٹا نہیں رہی ہے, ایک بیٹی پردہ کر نہیں رہی, تو جو ہٹا نہیں رہی ہے نا اس کے گھر میں یہ باتیں کربلا والوں کی ہوتی ہیں, اس کے گھر میں نبی زادیوں کی باتیں ہوتی ہیں, اس کے گھر میں سیدہ زینب کی باتیں, اور وہ جو گھر ہے تو برباد ہے, اس کی ماں برباد, اس کا خاندان برباد ہو جائے گا, اللہ اس کو بچائے. مگر میری طرف دیکھیں, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ادھر دیکھیں, ایک بادشاہ ہے, اس کی بیوی ہے, دونوں بات کر رہے ہیں. اب توجہ کرنا, ماں اگر چاہے, کہاں چلے بھائی, اے بھیا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر سنو, دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے. ماشاءاللہ, بیٹھو آرام سے. اب غور کریں میں میری بات پر آپ حضرات. ایک بادشاہ بیٹھا ہے اپنے کمرے میں, اس کا وزیر آ کے بولا آپ کا بیٹا جس جنگ پہ گیا تھا وہ جنگ ہار گیا اور آپ کا بیٹا پیٹ دکھا کے بھاگ گیا. بادشاہ نے کہا میرا بیٹا ایسا نکلے گا. اس کی ماں بولی یہ خبر جھوٹی ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اس نے کہا اے تم نہ بولو, حکومت کے معاملات ہیں, جاؤ, یہ خبر میرے فوجی غلط نہیں لائے ہوں گے. دوسرے دن کے بعد بادشاہ اپنی بیوی کے پاس گیا, وہ خبر غلط تھی, مجھے تو بعد میں پتا چلا. میں نے سنا ہے میرے بیٹے نے بھاگا نہیں بلکہ اس نے ایک قلعہ فتح کیا ہے اور اسلام کا جھنڈا لوگوں کے دلوں میں گاڑا ہے, اس کی وجہ سے
کئی ہزار لوگ مسلمان ہو گئے. یہ جھوٹ خبر تو تھی, مگر یہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں ماں ہوں نا اس کی, اس وجہ سے کہ میں نے جب وہ میرے گود میں آیا میں نے اسے کبھی بے وضو کبھی دودھ نہیں پلایا. دنیا کی عورتوں نے اب تو اپنے بچوں کو لوریاں دی, میں اپنے بچے کو قرآن سناتی تھی تو مجھے یقین تھا میرا بیٹا غدار نہیں ہو سکتا. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد. ذرا بولو تو صحیح یار. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. اس کا مطلب ہے کہ اگر ماں چاہے, پہلے شادی کرتے تھے لوگ تو کہتے تھے کہ نانی تک دیکھو. میں ادھر کدھر نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ علماء ہیں, یہ بولے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں بولے پھر بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا معاملہ الگ ہے بھائی. کوئی بڑوں سے کہہ سکتا ہے تم بولو سبحان اللہ؟ تو کیسے میں کہہ سکوں؟ حالانکہ مجاہد ملت نے فرمایا ممبر پہ بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو, مگر میں نہیں کہوں گا. مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجاہد ملت نے فرمایا تھا. آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا میری بات پہ دھیان دیجیے گا, غور کیجئے. پہلے شادی کرتے تھے تو نانی تک دیکھتے تھے, نانی نیک تو نواسی بالکل ٹھیک تھا. اب ایسا نہیں کرتے ہیں, اب کہتے ہیں کہ پیسہ چاہے ہو کیسا, بیٹی مل جائے اس کا پیسہ, اور پیسے کے بعد جہیز لے لیا حاجی جی نے. ہاں یہ حاجی جی فلسطین کے لیے روتا ہے, اور بیٹی کے لیے, بیٹے کی جب شادی کرتا ہے تو کہتا ہے گاڑی سے نیچے کی بات نہیں کرنا, فلسطین کے لیے دعا کر رہا ہے. کتنا اچھا دل ہے اس کا. اے ہے تیرا جواب نہیں مسلمان, کیا کہنے تیرے. پڑوسی پہ تو نے جتنا ظلم کرنا تھا سارا ہی کر دیا, اور تجھے فلسطین کے لوگ بڑے رلا رہے ہیں. فلسطین کا درد ہے ہم سب کے سینوں میں, مگر جو وہاں کے مسلمانوں کے لیے دل پریشان ہے اور اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے